جنگ ہو یا جنگی جنون، انجام ہمیشہ مذاکرات کی میز ہوتا ہے۔ یہ زمانہ طالب علمی میں میرے ایک مباحثے کی قرارداد تھی اور بڑی خوبصورت قرارداد تھی۔ مذاکرات کی میز جو ہے وہ تو سب کو اچھی لگتی ہے اور اچھی لگنی بھی چاہیے۔ سر شام پاکستان کی حکومتی جماعتیں اور اپوزیشن مذاکرات کی میز کے گرد اکٹھے ہوئے اور دوسری جانب وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لیا، اس کے بعد ایک دھواں دار تقریر بھی کی۔ تو ہم آج کی اس ویڈیو میں مذاکرات کی میز اور اعتماد کے ووٹ کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے اعتماد کے ووٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ آج ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک قرارداد پیش کی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایوان وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کرتا ہے، اور پھر اس پر ووٹنگ ہوئی اور وزیر اعظم کو اس قرارداد کو 180 ووٹ پڑے، یعنی 180 ممبران قومی اسمبلی کا اعتماد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان پر ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک تقریر کی۔ اس سے قبل بھی یہ خبریں آئی تھیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں، لیکن وزیر اطلاعات نے ان خبروں کی تردید کر دی تھی، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو معزز 3 ججز کیس کو سن رہے ہیں، ایک اہم کیس کے پی اور پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے، تو گزشتہ جو سماعت ہوئی تھی، آج کی سماعت نہیں، گزشتہ سماعت، تو اس میں کچھ ذکر ہوا تھا کہ اگر یہ جو ڈیمانڈ ہے 21 ارب روپے کی یہ مسترد ہوئی ہے، ریجیکٹ ہوئی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وزیر اعظم پارلیمان میں اکثریت نہیں رکھتے ہیں؟ تو اس کی وجہ سے بھی ایسا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اس کے بعد تحریری فیصلہ آنا باقی ہے، تو اس متوقع فیصلے کے پیش نظر بھی یہ اقدام ہو سکتا ہے، جس کی جھلک ہمیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے جو ان کا خطاب تھا اس میں آئی۔ خطاب کی چیدہ اگر جو نکات تھے ان کی بات کی جائے، تو ایک تو ظاہر ہے کہ عدالت کے 3 رکنی بینچ جو کہ پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے اہم کیس کو سن رہا ہے، ان پر بہت زیادہ تنقید کی گئی، اور واضح انداز میں یہ کہا گیا، واشگاف الفاظ جو کہتے ہیں نا، ان میں کہا گیا کہ ہم جو 3 رکنی بینچ ہے وہ فیصلہ نہیں مانتے، یعنی 3-2 کا فیصلہ نہیں مانتے، یا پھر بعد ازاں جو 3 رکنی بینچ ہے اس کو ہم نہیں مانتے، ہم 4-3 کا فیصلہ مانتے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 3-2 اور 4-3 کی جو بحث ہے وہ خاصی اب پرانی ہو چکی ہے۔ جب یہ سو موٹو تھا تب سے یہ چل رہا ہے کہ جی یہ 3-2 کا فیصلہ تھا یا 4-3 کا فیصلہ تھا، اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے۔ پھر وزیر اعظم نے کچھ 2018 کا ذکر بھی چھیڑ لیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں 2018 کے انتخابات کی تحقیقات کروائیں۔ آڈیو لیکس کا بھی ذکر ہوا، ثاقب نثار کا ذکر ہوا، خواجہ طارق رحیم کا ذکر ہوا، تو خاصا دھواں دار خطاب تھا۔ پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے اچھا خاصا رگڑا لگایا، اور پھر انہوں نے وہ بات کہی کہ جو یوسف رضا گیلانی نے 2012 میں غالباً 2012 میں کہی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا جب ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا اس وقت کی اسپیکر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا سے مخاطب ہو کر کہ آپ مجھے ڈی نوٹیفائی کریں تو کریں، ورنہ میں جو ہے اگر آپ مجھے ڈی نوٹیفائی کر دیتی ہیں تو پھر میں یہ سیٹ چھوڑ دوں گا، ورنہ نہیں۔ لیکن اس کا نتیجہ بعد ازاں یہ نکلا کہ انہیں وہ سیٹ چھوڑنا پڑی تھی۔ بہرحال وزیر اعظم کا توہین عدالت میں جانا کسی صورت بھی کسی بھی جمہوریت پسند کو اچھا تو نہیں لگے گا، لیکن دوسری جانب ہم دیکھیں تو عدالت عظمیٰ ہے، اس کا واضح حکم موجود ہے، اور پھر اس حکم پر کوئی لفٹ نہیں کرا رہی گورنمنٹ۔ یہ تو ہو گیا اعتماد کے ووٹ کا ذکر۔ دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا کہ اس تندی و تیزی کے باوجود، اس دھواں دار خطاب کے باوجود، اس سختی کے باوجود، اس تلخی کے باوجود، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سر شام پی ٹی آئی کا وفد بھی پہنچا پارلیمنٹ ہاؤس، اور حکومتی لوگ تو پہلے بھی وہاں پر موجود تھے، تو وہاں پر جو مذاکرات ہیں ان کا آغاز ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ مذاکرات ہوں گے تو صرف ایک ہی اس کا ایجنڈا ہوگا، یک نکاتی ایجنڈے پر ہوں گے، اور وہ ہوگا ملک میں ایک ہی دن بیک وقت عام انتخابات۔ تو اب یہ دیکھیں ایک اجلاس حکومتی اپوزیشن کی مذاکراتی ٹیم کا پہلے بھی ہو چکا ہے، اور آج اس مذاکرات کے سیشن سے پہلے، تو دیکھتے ہیں
کہ اس سے کیا نکلتا ہے. شیخ رشید صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے, اور بینچ نے بھی آج ریمارکس دیے کہ لگتا ہے کہ حکومت پاس کھیل رہی ہے, اور وہ پاس سے ہمیں وہ سمیع اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سمیع اللہ یاد آیا ہے. اینی ویز میں یہ کہوں گا کہ سیاستدان اگر مل کر ایک ٹیبل کے گرد بیٹھ گئے ہیں بنا کسی کی ہدایت کے, تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے, اور پاکستان کے سیاستدانوں کو یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان نے مشروط آمادگی کا اظہار بہرحال کیا ان مذاکرات پر, اور یہ مل بیٹھ کر اگر کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ ایک ریجڈ اوپینین لوگوں کی کہ جی 90 دن ٹھیک ہے, وہ آئین کی ایک شق تو ہے, لیکن ماضی میں بھی ہمیں کچھ مثالیں ملتی ہیں. تو اگر سٹیک ہولڈرز ہی تیار ہو جائیں اور وہ ایک نتیجے پر پہنچ جائیں تو یہ اس سے اچھی بات تو کوئی ہو نہیں سکتی. اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ ایک تاریخ پر جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تیار ہو جائیں. ممکنہ طور پر یہی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک ہی دن انتخابات کرانے ہیں تو کچھ پاکستان تحریک انصاف آگے چلی جائے اور کچھ پی ڈی ایم تھوڑا پیچھے آ جائے, تو ایک ہی دن عام انتخابات جو ہیں ان کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے. لیکن جو بیانات ہمیں دکھائی دیتے ہیں اسمبلی کے فلور پر یا وزراء کے, اس سے تو ایسا دکھائی نہیں دیتا ہے. لیکن بہرحال اگر بیٹھے ہیں مذاکرات کی میز پر تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ مذاکرات کے لیے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مارجن تو لے کر ہی جاتے ہیں. تو جب اپوزیشن والے یہ پوچھیں گے حکومت سے کہ ہمارے لیے آپ کے پاس کیا ہے, تو کچھ نہ کچھ تو بہرحال ان کو دینا ہی پڑے گا. تو یہ ایک مثبت اشارہ ہے, ایک مثبت پیش رفت ہے, اور اگر پاکستان کے سیاستدان کسی ایک دن پر متفق ہو جاتے ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی آنے والا ہے, تحریری فیصلہ, اور جیسے ہی یہ فیصلہ آئے گا تو اس پر ہم ضرور بات کریں گے. آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ پلیز اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں, اور ویڈیو کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.